کراچی میں پہلی سحری کے موقع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سولجر بازار میں گیس لیکیج دھماکے کے بعد عمارت کی چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ملبے تلے تاحال کئی افراد کے دبے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ریسکیو اداروں کی جانب سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا، ریسکیو آپریشن جاری ہے؟ بلال سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں پہلی سحری کے موقع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سولجر بازار میں گیس لیکیج دھماکے کے بعد عمارت کی چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 10 افراد سے زائد زخمی ہیں۔ ملبے تلے تاحال کئی افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو اداروں کی جانب سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث ہونے والے دھماکے سے 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ چھت کے ملبے سے 10 زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملبے تلے کئی افراد کے دبے ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں ملبے تلے تقریباً 15 افراد کو نکالا گیا ہے، جن کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ریسکیو اداروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملبے تلے نکالنے والے جو 15 افراد ہیں ان کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 10 سے زائد تجاوز کر چکی ہے۔ تقریباً 13 کے قریب جو زخمی تھے وہ اسپتال لائے گئے۔ ابھی بھی جو ریسکیو آپریشن ہے وہ تیزی سے جاری ہے، اور تنگ گلی ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں خلل پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہیوی مشینری کے ذریعے نہیں بلکہ مختلف آلات کے ذریعے تمام تر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ صبح تقریباً 4 بجے کے قریب اس حادثے کی اطلاع ملی تھی، اس کے بعد پولیس رینجرز اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں وہ اس مقام پر پہنچے تھے، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ جلد از جلد ریسکیو کا جو عمل ہے وہ مکمل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی زخمی اس ملبے تلے دبا ہوا ہے تو اس کو نکال لیا جائے، لیکن ملبہ جو ہے وہ موجود ہے، اور ابھی بھی ہیوی مشینری جو ہے اس مقام پر پہنچ نہیں سکی ہے، جس کی وجہ سے گلی تنگ ہونے اور جو عوام کا رش ہے اس وجہ سے جو ریسکیو آپریشن ہے اس میں بھی کافی خلل پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 15 سے زائد جو زخمی تھے انہیں بھی طبی امداد فراہم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ 15 افراد کی لاشیں جو ہے وہ اس ملبے تلے جو موجود تھی ان کو نکال کے اسپتال منتقل کر دیے گئے، جبکہ اسپتال ذرائع کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو زخمی اسپتال منتقل کیے گئے تھے وہ انہیں جو ہے طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے، اور تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بھی چیک کی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ جو تھے فاروق لنجا وہ بھی اس مقام پر پہنچے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ڈی سی ایسٹ ہے وہ بھی اس مقام پر پہنچا۔ تمام تر جو معاملہ ہے اس کا جائزہ لیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس 33 گز کی جو زمین ہے اس پر گراؤنڈ پلس 2 کی عمارت بنائی گئی ہے، اور اس پر بھی تحقیقات کی جائیں گی، لیکن ابھی بالفور جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو تمام تر توجہ ہے وہ ریسکیو آپریشن پر ہے۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد تمام تر قانونی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی، اور اگر کوئی ذمہ داران ہوں گے جنہوں نے انلیگل کنسٹرکشن کی ہوگی یا کوئی اور چیز سامنے آئے گی تو ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے محمد بلال، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ کراچی میں پہلی سحری کے موقع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سولجر بازار میں گیس لیکیج دھماکے کے بعد عمارت کی چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، اسی والے سے بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے، ریسکیو آپریشن جاری ہے؟ جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت سولجر بازار کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر رات کا ایک عمارت کی چھت گری تھی اور ملبہ اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام تر ریسکیو ادارے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا میرا کب میں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گلی ہے جہاں پر عمارت موجود ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کمرے کے اوپر ایک فلور بنایا گیا تھا، پھر وہاں پہ بھی ایک کمرہ تھا، اس کے اوپر ایک اور کمرہ موجود تھا، تو گراؤنڈ پلس 2 کی عمارت تھی، اور گیس سلنڈر کے باعث ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد یہ جو چھت تھی یہ گر گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ملبہ تھا وہ بھی موجود ہے، اور جو متصل عمارتیں تھیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد ریسکیو ادارے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ تمام تر جو ملبہ ہٹانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ابتدائی طور پر یہ کہا گیا تھا گیس سلنڈر ہے، لیکن اب یہ چیز کلیئر کی جا رہی ہے کہ گیس سلنڈر نہیں، یہ جو ہے ایک جو
गैस थी लीकेज, उसके बायस ये ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद अब जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर तमाम तर इदारे मौजूद हैं। आया कि वो रेस्क्यू इदारे हों या पुलिस या रेंजर्स हो, तमाम तर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि तमाम तर जो मलबा है वो हटा लिया जाए। लेकिन अभी तक जो मलबा है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया जा सका, क्योंकि ये तंग गली है और तंग गली की वजह से हैवी मशीनरी भी यहाँ पर नहीं जा सकती। तो जो आलात हैं उनके ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि तमाम तर मलबा हटाया जाए। अभी तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली जा सकी हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं और तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें तबी इमदाद फराहम कर दी गई है। और अस्पताल ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। जी लाल इन तफसीलात के लिए।